السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مراد نے نفرت سے اپنے برابر دلہن بنی سدرا کو دیکھا تھا۔ اسے عورت ذات سے پہلے ہی نفرت تھی اور اس کی شادی اس لڑکی سے کی جا رہی تھی جو 2 بار اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ بے یقین بھی تھا کہ اتنی کم عمر لڑکی کیسے اتنے خراب کردار کی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا کردار خراب نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس کے معصوم چہرے پر پگھل جاتا۔ رخصتی ہوئی تو مراد نے آدھے راستے میں گاڑی روکی اور اسے بیچ سنسان سڑک پر اتار دیا اور کہا، پیدل حویلی پہنچو۔ اس کے چیخنے کے باوجود وہ وہاں سے چلا گیا۔ روز وہ اسے ایک نئی سزا دیتا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد جب اس کے گھر والے معافی مانگنے آئے اور بتایا کہ سدرا تو گھر سے اپنی عزت بچانے بھاگی تھی، یہ سنتے ہی وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ شیردل، گاڑی آہستہ چلاؤ، میں گر جاؤں گی۔ سدرا نے کھلی جیپ کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے چلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شیردل سے کہا، جو بہت ہی تیز رفتاری سے پہاڑی علاقے پر رات کے اندھیرے میں جیپ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر پر ان کا دھیان رکھنے والا بھی فی الحال کوئی نہیں ہے۔ سب لوگ قریبی گاؤں میں ایک شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ شیردل نے مہارت سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا، تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ شام کو 6 بجے اچانک ہاسٹل کی وارڈن نے اسے اطلاع دی تھی کہ تمہارے گھر سے کوئی لینے آیا ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی کہ آخر اس وقت کوئی اسے لینے کیوں آ گیا۔ وہ پریشان سی چادر اوڑھ کر نیچے آئی تو میٹنگ ہال میں شیردل کو بیٹھے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ خیریت ہے شیردل، اس وقت تم یہاں؟ شیردل اس کے چچا کا بیٹا تھا، عمر میں اس کے برابر ہی تھا، اس لیے وہ اسے بھائی کہنے کے بجائے نام سے ہی بلاتی تھی۔ طیبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے تمہارا میرے ساتھ جانا بے حد ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے ارادوں سے مکمل طور پر ناواقف وہ اس کے ساتھ واپسی کے لیے نکل پڑی۔ اب وہ بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ جیپ کی رفتار آہستہ کرو، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ اچانک جھٹکا لگا اور وہ شیردل کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اسی کی اور دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ یہ راستہ تنگ اور خطرناک تھا۔ اگر ایک طرف سے گاڑی آتی تو دوسری گاڑی کو رک کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ وہ جا رہے تھے تبھی دوسری طرف سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ان کے چہروں سے ٹکرائیں، مگر شیردل نے جیپ نہیں روکی۔ دوسری گاڑی بھی بنا رکے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گھبرائے سے انداز میں شیردل کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی روکنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے تقریباً ٹکرانے ہی لگی تھیں کہ ایک دم دوسری طرف سے بریک لگی اور کوئی تیزی سے اتر کر ان کی جیپ کے پاس آیا۔ نظر نہیں آ رہا تھا دوسری طرف سے گاڑی آ رہی ہے، سائڈ پر نہیں ہو سکتے؟ ٹارچ کی روشنی شیردل کے چہرے پر ڈالتے غصے سے کہتا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مراد تھا، جس کے غصے کے قصے اس نے گاؤں والوں کی زبان سے بارہا سن رکھے تھے۔ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن شاید تمہاری آنکھوں کی جگہ بٹن لگا ہے، تمہیں نہیں دکھ رہا؟ میرے ساتھ خاتون ہے، تمہیں چاہیے ہمیں راستہ دو اور تم یوں سرے راہ روک کر تماشا لگا رہے ہو۔ شیردل نے دو بدو جواب دیا۔ سدرا حیرت اور گھبراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس بدتمیزی میں اسے جان بوجھ کر شامل کر رہا تھا۔ شیردل کو ویسے بھی مراد سے ایک خاص قسم کا حسد محسوس ہوتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ مراد نے اس کی بات پر ایک نظر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی سدرا کے چہرے پر ٹارچ ماری اور دوسری نظر شیردل کی طرف دیکھا۔ عورت ذات کا سہارا لیتا ہے، اتنی ہی ہمت ہے تجھ میں؟ اتنا کہہ کر مراد اپنی جیپ کی طرف واپس چلا گیا۔ سدرا نے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس کی تھی۔ مراد سے اس کا سامنا 1-2 بار ہی ہوا تھا اور جب بھی ہوا اسے یوں لگا
جیسے وہ عورتوں کو بہت ہی حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اسے اس کی اس نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پورے راستے وہ یہی سب سوچتی آئی، مگر کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دروازے پر تالا تھا اور گھر بالکل خالی لگ رہا تھا۔ سدرا نے حیرت سے اپنے برابر کھڑے شیردل کو دیکھا۔ گھر پر تو کوئی نہیں ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے لہجے میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ شیردل کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے آگے بڑھا اور دروازہ کھولا۔ ہاں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ویسے تو تم نے آنا نہیں تھا۔ چلو اندر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سدرا کو اندر آنا پڑا، کیونکہ وہ زیادہ دیر باہر نہیں کھڑی رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی، ایک دم سے مرکزی کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ ہر جگہ غبارے وغیرہ لگا کر ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ایک طرف کیک رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے شیردل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرایا۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے، اس لیے سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔ اس کی بات پر سدرا نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے تو کبھی کسی نے اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی کو یاد ہوتا تھا، تو شیردل اچانک اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے شیردل کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شیردل نے زبردستی کیک کٹوا کر اسے ایک گفٹ بھی دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ جان بوجھ کر اس کے آس پاس گھومنے لگا تھا۔ اپنے ایگزام سے فری ہو کر وہ گاؤں واپس آئی تو کھیتوں کے کاموں میں اپنی ماں اور چاچی کا ہاتھ بٹا دیتی۔ ایک وقت تھا ان کے حالات بہت ہی آسودہ تھے، مگر اب وہ اور اس کی ماں مکمل طور پر اپنے تایا اور چچا پر منحصر تھے۔ جب سے اس کے ابا کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹی تھی اور وہ بستر پر لگے تھے، تب سے آہستہ آہستہ کر کے ان کے خاندان والوں نے ہر چیز پر قبضہ جما لیا تھا۔ ایک چیز تھی جس کے لیے سدرا ڈٹ گئی تھی، اور وہ تھی اس کی پڑھائی۔ بہت رو دھو کر لڑ جھگڑ کر اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ اس پر بھی اسے ہر کچھ دن بعد تائی اور چچی کی خوب باتیں سننے کو ملتی، یہاں تک کہ وہ گاؤں کی چغل خور عورتوں کو بٹھا کر گھنٹوں اس کے کردار پر باتیں کرتی کہ شہر میں جا کر اکیلی رہتی ہے، نہ جانے پڑھائی کے بہانے کیا گل کھلاتی ہوگی۔ یہ سب سن کر اس کا کلیجہ جلتا تھا، مگر اس کی ماں ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ تم آگے سے کچھ مت بولنا، ہماری مجبوری ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ وہ اپنی دیورانی اور جٹھانی دونوں سے ہی دبتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی نمرا کے ساتھ کھیتوں سے کام نپٹا کر واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، تبھی اس کا اچانک مراد سے سامنا ہو گیا۔ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کترا کر نکلنا چاہا، مگر وہ پھیل کر راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اس کی دوست تو مراد کو وہاں دیکھ کر فوراً سے بھاگ گئی۔ میرے راستے سے ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ جب وہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ سے نہ ہلا تو سدرا نے ہمت کرتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ تم میں ہمت ہے تو مجھے یہاں سے ہٹا کر دکھا دو، وہ بھی آگے سے چیلنج کرتے لہجے میں بولا۔ سدرا کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس وقت اس سے منہ ماری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے ہٹ جائیں، مجھے جانا ہے، ایک بار پھر اس نے ملتجی لہجے میں کہا تو مراد کا پارا چڑھ گیا۔ ایک تو ویسے ہی اسے عورتوں سے نفرت تھی، اور اس طرح منتیں کرتی عورتیں تو اسے اور بھی زہر لگتی تھی۔ ویسے بھی اپنے سامنے کھڑی سدرا کی بہت سی داستان اس نے گاؤں والوں سے سن رکھی تھی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کے منہ لگنا ویسے بھی بالکل پسند نہیں کرتا، جاؤ میری نظروں سے دو۔ ایک دم وہ غصے سے پھنکارا۔ مجھ جیسی لڑکیوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سدرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہ جانے ایک دم سے اتنی ہمت اس میں کیسے آ گئی تھی۔ لڑکی، مجھ سے زبان مت چلاؤ، میں تمہارے کردار کی کمزوریوں سے اچھے سے واقف ہوں۔ اگر تم اتنی اچھی اور باکردار ہوتی تو اس دن اتنی رات کو اپنے اس لفنگے کزن کے ساتھ اکیلے نہیں آ رہی ہوتی۔ اس نے اس رات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
جس رات شیر دل دھوکے سے اسے گاؤں لایا تھا، اس کی بات پر سدرا لب بھینچ کر رہ گئی۔ کہتی بھی تو کیا، ویسے بھی دوسروں کے سامنے اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مراد نے جب اسے خاموش دیکھا تو راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ گھر پہنچنے تک سدرا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے سامان ایک طرف رکھا جو وہ کھیتوں میں استعمال کرتے تھے، اور باہر صحن میں لگے نل سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کے پاؤں پنڈلیوں تک گندے ہو چکے تھے۔ اس نے پائنچے تھوڑا اوپر کر کے پاؤں دھونا شروع کیے۔ تبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے شیردل پر اس کی نظر پڑی، جو اس کی سفید پنڈلیوں کو بہت ہی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ سدرا نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپا اور تیزی سے نل بند کرتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ ایک دم اسے مراد کی بات یاد آنے لگی جو شیردل کو لفنگا بول رہا تھا۔ شاید اس نے اس کی آنکھوں میں وہ ہوس بھانپ لی تھی جو سدرا نہ دیکھ پائی تھی۔ کتنے گھٹیا ہو تم شیردل، تمہیں بھائی سمجھا ہمیشہ، اور تم مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ اسے ایک دم اپنے آپ سے گھن سی آنے لگی تھی۔ اس دن سے اس نے شیردل کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا، مگر وہ تھا کہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ اکثر ہی اسے چٹکی کاٹتا یا ہاتھ سے پکڑ لیتا۔ گھر میں باقی لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کچھ کہتی تو اس کی تائی اور چچی اس کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیتی۔ اس کے اسی ڈر نے شیردل کی بے باکیوں کو اور بڑھاوا دیا تھا۔ ایک رات وہ چھت پہ بیٹھی گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی، جب اس کے ابا مکمل صحت یاب تھے اور ان کی زندگی بالکل پرسکون گزر رہی تھی۔ تبھی شیردل چھت پر چلا آیا۔ سدرا کو اس کی آمد کی خبر نہ ہو سکی۔ وہ تو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ کبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چونک کر مڑی تو اپنے سامنے کھڑے شیردل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے نشہ کر کے آیا ہے، اور واقعی میں اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شیردل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھبراہٹ بھری آواز میں کہا۔ اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اگر کسی نے اسے اتنی رات کو شیردل کے ساتھ دیکھ لیا تو کوئی نہ کوئی کہانی بنا لے گا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ شیردل اس کا بازو پکڑے دیوار کے قریب لے گیا اور اسے دیوار سے لگایا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں تھے۔ شیردل، مجھے چھوڑو، وہ چلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامے اس پر جھکے جا رہا تھا۔ سدرا سمجھ گئی تھی کہ وہ شدید ترین نشے میں ہے اور اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اسے اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ اس نے شور مچا دیا۔ شیردل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے چلانے کی آوازیں سن کر نیچے سے سب لوگ اوپر چھت پر آ گئے۔ شیردل نشے میں دھت اب بھی اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی تائی، چچی اور ماں وہیں سامنے کھڑے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے آگے آئیں اور شیردل کو وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن شیردل نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ سدرا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور شیردل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم میں اتنی ہمت کہ تم میری ماں پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اتنے دن سے میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب تو تم میری عزت پر سیدھا سیدھا حملہ کر رہے ہو۔ اسی وقت اس کی چچی آگے بڑھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خود ہی تم نے اسے ورگلا کر یہاں پر بلایا ہے۔ میرا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم ماں بیٹی ہی ہو ایسی بد کردار۔ اتنا کہہ کر وہ سدرا کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے شیردل کو اپنے ساتھ نیچے لے گئے، حالانکہ وہ حقیقت سے واقف تھیں کہ ان کا بیٹا کس کردار کا ہے۔ پیچھے سے سدرا نے چلا کر کہا، اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی اچھا ہے تو نشے میں اس وقت اوپر کیا کر رہا ہے؟ وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ شیردل شراب پیتا تھا، یہ بات وہ بہت لمبے عرصے سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں پرسکون ہونے کے لیے ایک دوا دی اور سونے کے لیے کہہ دیا۔
وہ سوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھنے کی کوشش کی اور چند لمحوں میں اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیردل ہے۔ شیردل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، جو ابھی ہی سوئی تھی۔ شیردل نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے بستر پر چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بدتمیزی کرتا، سدرا نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ لیکن وہ نازک سی لڑکی کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ شیردل اس کی عزت پر حملہ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے دھکا دے کر سائیڈ پر کیا۔ سدرا سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اماں، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے نہیں پتا۔ جہاں بھی جاؤ، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے جلدی سے چادر پہنی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ صبح کا اجالا ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ اپنی عزت بچانے کا ایک ہی راستہ بچا تھا اس کے پاس۔ شیردل نشے میں بک بک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سدرا جیسے ہی چادر پہنے گھر سے باہر نکلی اور پگڈنڈی پر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، تبھی اچانک کسی سے زور سے اس کا ٹاکرا ہوا۔ اس نے اپنا سر بمشکل تھاما۔ کون ہے اتنی رات کو؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ سدرا نے آنکھیں سکیڑے دیکھا تو سامنے مراد کھڑا تھا۔ سدرا کے ہاتھ میں بیگ تھا اور ایک چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی، اور گھبراہٹ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ مراد نے ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈالی۔ اوہ، تم ہو؟ اتنی رات کو گھر سے بھاگ رہی ہو؟ کسی عاشق کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو؟ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ اس کی بات پر سدرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مراد کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے دوسرے راستے سے تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ پیچھے مراد کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہ گئیں۔ وہ بس سٹینڈ آئی اور شہر جانے والی بس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ وہ یہاں سے صرف ہاسٹل ہی جا سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس نکلنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بس میں چڑھی۔ شہر پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی تھی۔ ہاسٹل خالی پڑا تھا۔ وارڈن کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وارڈن اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ دوپہر کے وقت سدرا نے گھر فون کیا اور اپنی ماں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ بیٹا، جب سے تم یہاں سے گئی ہو تب سے پیچھے تمہاری چچی اور تائی نے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی ہے کہ تم آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی ہو۔ پورے گاؤں والے تم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے سب کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے زبردستی میرا منہ بند کروا دیا ہے۔ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارے ابا اور مجھے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم وہاں ٹھیک تو ہو نا؟ اسے وہاں کے حالات سے مطلع کرتے انہوں نے آخر میں اس سے اس کی خیریت دریافت کی۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بس اپنا اور ابا کا دھیان رکھنا۔ یہ سب لوگ کتنا عرصہ ہم پر ظلم کر سکتے ہیں؟ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ کچھ دیر وہ اپنی ماں سے بات چیت کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ختم ہوگا۔ گاؤں والے تو اب اسے بالکل بھی نہیں جینے دیں گے۔ آخر کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ یہ اس کا آخری سال تھا۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ گھر نہیں جائے گی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس جائے گی اور اچھی جاب ڈھونڈ کر اپنی ماں اور باپ دونوں کو لے کر شہر چلی آئے گی۔ اسے اس وقت یہی سب سے اچھا فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن آگے اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھے۔ 2 مہینے بعد اس کے فائنل پیپر شروع ہو گئے۔ وہ ان کی تیاریوں میں کافی زیادہ مصروف تھے۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا، اس دن کلاس کی کچھ لڑکیوں نے کہا کہ ہم پارٹی کرتے ہیں، لیکن اس نے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے دماغ میں بس اپنے گھر کی پریشانیاں ہی چلتی رہتی۔ ایسے میں وہ کوئی پارٹی وغیرہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوپہر تک وہ اپنا تمام سامان وغیرہ پیک کر کے تیار ہو گئی اور گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔
وہ اتنے مہینے بعد گاؤں جا رہی تھی، پتہ نہیں اماں اور ابا کیسے ہوں گے۔ وہ ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس گھر میں اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے وہ پریشان ہوتی، بلکہ وہ سب لوگ تو اس کی پریشانی کا باعث تھے، ہمیشہ سے پریشان کرتے رہے تھے اور اس کی زندگی تنگ کرتے۔ گاؤں کی سرحد پر پہنچی تو اسے شیر دل کا خیال آیا، کہیں اب بھی وہ اس سے بدتمیزی نہ کرنا شروع کر دے۔ بس سے اتر کر پیدل ہی وہ گھر کی طرف چلنے لگی۔ اس سے آگے بس نہیں جاتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر راستے میں کوئی گاڑی مل گئی تو اس میں بیٹھ جائے گی۔ اکثر ہی مسافروں کی گاڑیاں گزرتی رہتی تھی۔ کنارے پر کھڑی ہو کر وہ انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت مراد کی گاڑی وہاں سے آتی نظر آئی۔ وہ ایک طرف ہو گئی۔ وہ اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس سے مدد لینا تو بہت دور کی بات۔ مراد نے جب ایک لڑکی کو یوں سڑک کنارے کھڑے دیکھا تو جیپ اس کے قریب لا کر روک دی۔ شام کے سائے گہرے ہونے والے تھے۔ اس وقت یہاں اکیلے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہوتا تھا۔ ویسے تو مراد کسی عورت کی مدد کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت ذات سے نفرت ہی اتنی کرتا تھا، لیکن اس وقت وقت کا تقاضا تھا، اندھیرا ہونے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہاں پر اکثر ہی آوارہ قسم کے آدمی گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جیپ روک کر اسے آواز دی، اگر لفٹ چاہیے تو گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بہت ہی اکڑ انداز میں بول رہا تھا۔ سدرا نے اس کی آواز سن کر گردن موڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے سدرا کو دیکھ کر مراد بھی حیران رہ گیا۔ او، تو یہ تم ہو؟ تمہارے عاشق نے تمہیں چھوڑ دیا جو تم واپس آ گئی؟ اتنا عرصہ گاؤں میں نظر نہیں آئی۔ تمہارے گھر والے پریشان تھے؟ گاؤں کی ساری خبریں مراد تک پہنچ جاتی تھی۔ سدرا اس کی یہ بات سن کر تلملا کر رہ گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں بولنے والے؟ میں جو بھی کروں آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے آگے سے تنک کر جواب دیا۔ مراد جو اس کی مدد کے خیال سے اس کے قریب آ کر رکا تھا، اب اس کی بدزبانی دیکھ کر جیپ سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کتنا بدتمیز ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اکیلی لڑکی کھڑی ہے، رک ہی جاتا۔ بہرحال مجھے کیا، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ یہی سوچ کر وہ پیدل چلنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے اسے لگ گئے تھے گھر پہنچنے میں۔ گھر پہنچی تو اندھیرا بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ دروازہ اس کی چچی نے کھولا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر بولی، آ گئی تو؟ جس طرح بھاگ کر گئی تھی نا، واپس آنے کا سوچا بھی کیسے تو نے؟ تو جیسی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، شہروں میں پڑھتی ہیں اور پھر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ کتنی بے شرم ہے، منہ اٹھا کر آ گئی۔ اس نے اپنی چاچی کو کوئی جواب نہ دیا اور ایک طرف ہو کر اندر چلی آئی۔ اپنی اماں کے پاس آئی تو وہ بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ آج وہ آئے گی۔ وہ فوراً ان کے گلے لگ گئی۔ اماں، آپ کیسی ہیں اور ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے چارپائی پر لیٹے ابا کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ انہیں سارے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ بیٹا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکا۔ کاش اس ایکسیڈنٹ میں مر جاتا، آج اتنا بے بس تو محسوس نہ کرتا خود کو۔ ابا، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپتی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے میں اور اماں جی رہے ہیں۔ دوبارہ ایسی کوئی بات مت کرنا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھ کر ان دونوں سے بات چیت کرتی رہی۔ اس کے بعد اماں نے بتایا کہ اس بار فصل بہت ہی زیادہ خراب ہوئی ہے اور بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے تمہارے تایا اور چچا نے بہت لوگوں سے مدد مانگی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ اب دیکھو کیا بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جب سے اس کے چچا اور تایا نے کھیتوں کا کام اپنے ہاتھ میں لیا تھا، تب سے نقصان ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بی جان، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ کہیں تو میں آپ کو شہر کے اسپتال لے چلتا ہوں۔ مراد نے کھانا کھاتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کے گھٹنوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا، لیکن وہ اسپتال جانے کو تیار نہیں تھی۔ 1-2 بار مراد اسپتال سے ڈاکٹر کو یہاں لے آیا
اور بی جان کا معائنہ کروایا۔ انہوں نے جو دوائیاں دی بی جان انہیں سے گزارا کر رہی تھی۔ انہیں اسپتال جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ مراد، میں اسپتال نہیں جاؤں گی، مجھے اسپتالوں کے چکر لگانا بالکل پسند نہیں ہے، بس تم حکیم سے مجھے کوئی دوا لا دینا۔ ان کی ہمیشہ کی طرح ایک ہی رٹ تھی۔ مراد، تم نے زمین کے معاملات کا کیا کیا؟ اس بار ہم مزید فصل اگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تم وہ زمین خرید لو، پھر ہمیں بتاؤ، ہم فصل لگانے کا انتظام کرتے ہیں۔ مراد کے بابا عالم شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، بابا، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک زمین شیردل لوگوں کے حصے میں ہے۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہماری فصل اچھی اگ سکتی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زمین اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ہمیں پورا حصہ خریدنا پڑے گا، آدھا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ اب ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم وہ زمین نہیں خرید سکیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے ابا کو صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آخر کیوں نہیں مانیں گے؟ جب ہم زیادہ قیمت دیں گے تو وہ ضرور مانیں گے۔ کل ہی تم بات کرو اس کے گھر کے بڑوں سے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی بات کرتا ہوں، مراد نے سر ہلا دیا۔ میں کسی طور وہ زمین نہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ کل کو میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس کی شادی کا انتظام اسی زمین سے کروں گا، اور اس پر ہر سال ہم فصل اگاتے ہیں۔ تم لوگ کیسے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سدرا بھی اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا، شاید یہ بہت ضروری ہے، وہ زمین ہمیں بیچ دینی چاہیے۔ ویسے بھی بہت زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں رہا، فصل بھی اچھی نہیں ہو رہی۔ اس نے دبے الفاظ میں اپنے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، جو زمین کا ٹکڑا بیچنے کے سخت خلاف تھے، مگر اس کے تایا اور چچا نے پہلے ہی ان لوگوں کو ہاں کر دی تھی اور ساتھ میں ایک شرط رکھی تھی۔ اس شرط کے بارے میں سدرا بالکل نہیں جانتی تھی۔ بالآخر اس کے ابا نے کاغذات پر دستخط کر دیے اور یوں زمین کے ساتھ ساتھ سدرا بھی مراد کے نام ہو گئی۔ سدرا کی ماں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے خوب واویلا مچایا۔ دراصل اس کی چاچی اور تائی نے اپنے شوہروں کے کان بھرے کہ زمین تو انہیں ہر حال میں خریدنی ہے، ساتھ میں ہی ہم سدرا کو بھی سر سے اتار دیتے ہیں، ورنہ جب تک یہ یہاں رہے گی ہمارے بچوں کے حصے میں کچھ نہیں آ سکے گا۔ مراد ویسے بھی عورتوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ جا کر خوش بھی نہیں رہے گی۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ہی یہ جائے گی ساری زمین ہم اپنے بچوں کے نام کر دیں گے۔ لالچ میں ان لوگوں نے سدرا کا سودا کر دیا۔ جب مراد ان کے پاس زمین کی بات کرنے آیا تو اس کے تایا اور چچا نے ایک شرط رکھ دی اور کہا، اگر تم ہماری بھتیجی سے شادی کے لیے راضی ہوتے ہو تو ہی ہم یہ زمین تمہیں دیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ سن کر مراد کا دماغ گھوم گیا، لیکن اس کے بابا نے کہا تھا کہ یہ زمین ہر حالت میں خریدنی ہے۔ ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے اس نے یہ شرط مان لی۔ وہ اپنی بی جان کے علاوہ کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی اس بات سے گھر والوں کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ اماں، یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں ہرگز بھی اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ سدرا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ یہ اس کی زندگی تھی، کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس کے تایا اور چچا نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی۔ مراد سے کاغذات پر دستخط کروا دیے اور اسی چیز کے بدلے تو زمین بیچی تھی۔ اب کوئی بھی اس کی شادی کروائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، انکار کی، مگر اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تیاریاں کیا تھیں؟ ایک بوجھ کو اتارا جا رہا تھا۔ ان کے لیے تو وہ بوجھ ہی تھی۔ مراد کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ اس نے شادی کے بدلے زمین لی ہے تو اس کی بی جان نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ سب مت کرو، ایک لڑکی کی زندگی برباد مت کرو۔ بی جان، ویسے بھی مجھے عورتوں سے نفرت ہے،
کیوں آپ بار بار مجھے محبت کی تلقین کرتی ہیں؟ نہیں کر سکتا میں کسی عورت سے محبت، نہ ہی مجھے کسی عورت پر بھروسہ ہے۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مراد نے کہا تھا کہ زیادہ دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس 2 کپڑوں میں اسے لے کر آ جائیں گے، بات ختم۔ سدرا، ہم لوگ جنازے پر جا رہے ہیں، تم گھر پر اپنا دھیان رکھنا اور اپنے ابا کا بھی خیال رکھنا۔ اس کی ماں اسے ہدایت دے کر اپنی دیورانی اور جٹھانی کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ دراصل قریب کے گاؤں میں ہی رہنے والے ان کے ایک رشتہ دار کی اچانک موت ہو گئی تھی۔ انہی کے گھر تعزیت کے لیے وہ لوگ جا رہے تھے۔ سدرا کو نہیں پتا تھا کہ شیردل ان کے ساتھ نہیں گیا۔ شیردل گاؤں میں ہی کہیں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا اور دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو خطرناک تیور لیے سدرا کو ڈھونڈنے لگا۔ آج وہ اس سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اس دن جو چلا کر تماشا لگایا تھا وہ سب کا قصوروار سدرا کو ہی ٹھہرا رہا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سدرا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ شیردل نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر مڑی اور شیردل کو سامنے دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس کے ابا اس کی چیخیں سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہاں آئے تو شیردل کو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر چلانے لگے، لیکن وہ انہیں ٹھوکر مار کر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کے کپڑے پھاڑنے لگا تھا کہ سدرا نے گلدان اس کے سر پر مارا اور کمرے سے نکل کر گھر سے بھاگ گئی۔ اب کی بار وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گاؤں کے قریب بنی پہاڑی پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب تک گھر والے واپس نہیں آ جاتے وہ گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے ابا موجود تھے اور اس کا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ کئی گھنٹے تک وہ وہیں رہی۔ پیچھے اس کی چچی اور تائی وغیرہ واپس آئیں تو شیردل نے مرچ مسالہ لگا کر کہا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ گھر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اس سے جب سوال کیا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کے ابا نے بھی خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اس کی بات کی تصدیق کی۔ بات جب مراد تک پہنچی کہ وہ ایک بار پھر کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو وہ غصے سے ان کے گھر آیا اور کہا، مجھے کل کے کل ہی شادی کرنی ہے۔ اس نے تمام تیاریاں مکمل کیں اور اگلے دن ہی بارات لے کر پہنچ گیا۔ مراد بیزار سا بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کے پہلو میں سدرا کو لا کر بٹھایا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ وہ اس لڑکی کی پرچھائی سے بھی دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس کی دلہن بنی اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا۔ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوئے تو چپتے ہوئے لہجے میں مراد نے اس سے کہا، تمہارے قصے تو گاؤں میں بہت مشہور ہیں۔ تمہیں اگر ذرا سی غیرت ہوتی تو مجھ سے شادی سے انکار کر دیتی یا زہر کھا کر مر جاتی، لیکن تم تو 2 دفعہ گھر سے بھاگنے کے بعد بھی بے شرموں کی طرح یہاں دلہن بنی بیٹھی ہو۔ شکر کرو جو میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے کر جا رہا ہوں، ورنہ کوئی تمہیں اپنی رکھیل بھی نہ بنائے۔ اس کے اتنے گرے ہوئے الفاظ پر سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کے ساتھ اس کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ مراد کو آگے سے کوئی جواب نہ دینا، ہماری عزت رکھ لینا، ورنہ تمہاری چاچی اور تائی نے تمہیں جتنا گاؤں میں بے عزت کر رکھا ہے کوئی اور تم سے شادی کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس لیے اپنا گھر بسائے رکھنا۔ ہر طرف سے اس پر دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ جو اتنی پڑھی لکھی تھی اور باشعور تھی، کسی قید خانے میں قید ہو کر رہ گئی۔ اب مجھے تم جیسی بدکردار لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے جانا پڑ رہا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے مجھ پر۔ مراد کی بڑبڑاہٹ ایک بار پھر اسے سنائی دی۔ اب وہ مزید بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بی جان کو اشارہ کیا اور کہا کہ یہ تمام ناٹک آپ ختم کروائیں، میں اس کو رخصت کر کے گھر لے جا رہا ہوں۔
آپ لوگ زرگل کے ساتھ آ جائیے گا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کا نام لیا۔ بی جان اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ انہوں نے رخصتی کا اشارہ دیا۔ مہمان ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے۔ اتنی اچانک رخصتی دیکھ کر سب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن مراد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر سدرا کو کھڑا کیا۔ چلو اب رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سدرا کو اس کے گھر والوں سے ملنے کا موقع بھی نہ دیا اور سیدھا اسے لیے باہر آیا، اپنی جیپ میں بٹھایا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سدرا احتجاج تک نہ کر سکی، بلکہ وہ تو ویسے بھی کچھ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتی تھی۔ سارے حق تو اس سے چھین لیے گئے تھے۔ یہاں سے مراد لوگوں کی حویلی کافی لمبے فاصلے پر تھی۔ بیچ میں ایک سڑک آتی تھی جس کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ وہاں سے گزر کر ہی انہیں جانا تھا۔ مراد جانتا تھا کہ ابھی مہمانوں اور بی جان وغیرہ کو آنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اترو نیچے اور پیدل حویلی تک آؤ۔ میں اپنی جیپ میں تمہیں بٹھا کر جیپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ سدرا کی طرف موڑے بنا ہی اس نے اسے حکم دیا۔ سدرا حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی، لیکن پھر اس کا حکم مانتی نیچے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری، مراد تیزی سے جیپ آگے بھگا لے گیا۔ وہ پیچھے سے چیخ کر اسے پکارنے لگی، لیکن اس نے نہیں سنا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ناچار سدرا کو پیدل ہی حویلی کی طرف چلنا پڑا۔ دلہن کے لباس میں چلنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑا ہی آگے پہنچی تھی کہ کچھ آوارہ آدمی وہاں سڑک کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے کہاں جا رہی ہے؟ تیرے شوہر نے تجھے گھر سے نکال دیا کیا؟ وہ نشے میں لڑکھڑا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سدرا گھبرا گئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی دوسرے راستے کی طرف مڑی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، چلتے چلتے وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے پہاڑی راستے سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، وہ بھی رات کے اس پہر، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر گر گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد مراد حویلی پہنچ چکا تھا، لیکن اب تک وہ نہیں آئی تھی۔ بنا اس کی پرواہ کیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کافی دیر بعد بی جان نے آ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مراد، دلہن کہاں پر ہے؟ ان کے چہرے پر کافی گھبراہٹ تھی۔ ان کی بات سنتے مراد کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ کیا مطلب کہاں پر ہے؟ اب تک نہیں آئی کیا؟ یا پھر اپنی بھاگنے والی رپایت پر قائم ہے؟ یہ نہ ہو کہ شہر بھاگ گئی ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ چپل پہن کر باہر آیا۔ مراد، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی تھی کیا؟ ان کی بات پر مراد کے قدم ٹھٹکے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اسے بیچ راستے میں اتار دیا تھا اور وہ راستہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گئی ہو۔ اب مجھے ہی جا کر دیکھنا ہوگا، ورنہ بابا جان مجھ سے 100 سوال کریں گے۔ وہ بنا بی جان کو کوئی جواب دیے تیزی سے نکلا اور اپنی جیپ سٹارٹ کی۔ ادھر ادھر اس کی تلاش میں جیپ گھماتا رہا، لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر ایک طرف سے اسے آواز آئی، کوئی کرا رہا تھا۔ مراد نے قریب جا کر ٹارچ جلا کر دیکھا تو اپنا زخمی پاؤں لیے سدرا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مراد کو وہاں دیکھ کر فوراً گھبرا کر اٹھی۔ اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ چلو جیپ میں بیٹھو، مراد نے اسے حکم دیا۔ وہ مشکل سے چلتے ہوئے اس کی جیپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے مراد نے اسے حکم دیا کہ وہ خاموش رہے۔ پورے راستے مراد نے کچھ نہیں کہا۔ جیپ گھر کے سامنے رکی، سدرا کو کھینچتے ہوئے جیپ سے نیچے اتارا اور بازو سے سختی سے پکڑے اندر لے آیا۔ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ بی جان سے اس کا سامنا ہوا۔ یہ لیں پکڑے بی جان اپنی بہو کو، اسے سمجھا دیں کہ یہ میرے کمرے کی طرف قدم بھی نہ بڑھائے۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، میرے دل میں اور میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ بھی ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا۔ اپنا فیصلہ واضح سناتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بی جان فوراً آگے بڑھیں اور اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھایا۔ بیٹی، تم اس کے رویے سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے رویے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔
میں صحیح موقع آنے پر تمہیں بتا دوں گی، فی الحال تم آرام کرو، میں نے گیسٹ روم میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، وہ شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ولیمے تک مراد سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا، لیکن ولیمے کے بعد مراد نے ہر طرح سے اسے اذیت دینا شروع کر دی۔ گھر کے سارے ملازم اس نے فارغ کر دیے اور حویلی کا سارا کام وہ اسی سے کرواتا تھا۔ کبھی کبھی اس سے اس کا بنایا کھانا پسند نہیں آتا تو وہ اٹھا کر اس پر گرا دیتا اور اس کے جلنے کی پرواہ بھی نہ کرتا، یہاں تک کہ ایک دن وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھوڑوں کے استبل میں لایا اور کہا، یہاں کی صفائی کرو، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو۔ سدرا نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، گھوڑوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، لیکن مراد نے اسے کوئی ڈھیل نہ دی، اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا۔ ایسی زندگی جیتے سدرا اب تھک رہی تھی۔ روز مراد اسے اس کی بد کرداری کے نت نئے قصے سناتا۔ وہ ان قصوں کو سن کر خود بھی حیران ہوتی کہ آخر یہ سب کب ہوا۔ وہ اپنی صفائی میں مراد کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ سب باتیں تائی اور چچی نے گاؤں کے لوگوں کو بتائی ہیں، اور دوسرے لوگوں کی طرح مراد نے بھی ان پر یقین کر لیا ہے۔ جب سے وہ شادی ہو کر آئی تھی، ایک بار بھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکی تھی، کیونکہ مراد کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ انہیں بہت یاد کرتی تھی۔ کئی بار اس نے مراد سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن مراد نے آگے سے صاف انکار کر دیا۔ تم یہاں پر میری ملازمت ہی صورت میں آئی ہو، میری من چاہی بیوی نہیں ہو۔ کبھی سوچنا بھی بد کہ میں تمہیں تمہاری مرضی سے کچھ کرنے دوں گا، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ تم ان سے نہیں مل سکتی تو مطلب نہیں مل سکتی۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تم بہت ہی زیادہ کھٹور انسان ہو مراد، وہ دل ہی دل میں سوچتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح غیر معمولی طور پر مراد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بی جان بھی پریشان تھی، لیکن گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اوپر نہیں جا پا رہی تھی۔ انہوں نے سدرا کو آواز دی، بیٹا میرے گھٹنوں میں شدید درد ہے، صبح سے مسئلہ ہو رہا ہے، ایسا کرو تم اوپر جاؤ اور دیکھو مراد اب تک نیچے کیوں نہیں آیا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بی جان کے کہنے پر سدرا پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کے کمرے میں اس کی مرضی کے بنا گئی تو کیا حشر کرے گا وہ اس کا، لیکن پھر مجبوری تھی، اسے جانا پڑا۔ اس نے دروازہ بجایا لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ اس نے ایک دو بار مراد کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ لائٹ آن کر کے وہ اس کے بیڈ کے قریب گئی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بے ساختہ سدرا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آئی، ٹھنڈا پانی نکالا اور کچھ برف وغیرہ ڈالی، ایک چھوٹا تولیہ نکالا اور اوپر لے آئی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ نیند میں ہی وہ رات میں اس کا ہاتھ پکڑا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، چھوڑ کر مت جاؤ، وہ ایسے ہی بار بار بڑبڑا رہا تھا۔ سدرا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ اس کی پٹیاں وغیرہ کر کے نیچے آ گئے۔ اس نے بی جان سے اس بات کا ذکر کیا، وہ کافی الجھن میں تھی۔ تبھی بی جان نے اسے بتایا، مراد بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، تب سے ہی اس نے عورتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے علاوہ وہ کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اپنی ماں کی بچپن کی اس حرکت نے اس پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اس کا بچپن بہت برا گزرا ہے، اس لیے وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن تم اس کی بیوی ہو، میں جانتی ہوں گاؤں والے تمہارے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، اور ایک دن مراد کو بھی اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ مجھے تمہاری ماں نے ساری بات بتائی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مراد کو وہ سب بتاؤں، کیونکہ مراد کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی تھی، لیکن بیٹا اب جو بھی ہے تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے وہ سوچ میں پڑ گئی، آخر وہ میری بات کیوں سنے گا؟ تقریباً 3 ماہ گزر گئے تھے اسے اس حویلی میں آئے، اور ہر دن اذیت سے پر تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اسی وقت بیرونی دروازہ بجا۔
مراد نے دروازہ کھولا تو سامنے سدرا کے گھر والوں کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے تایا، چاچی اور باقی لوگ حویلی آئے تھے۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ لوگ؟ کہا تھا نا سدرا سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ تو اس کے تایا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، بس ایک بار ہمیں سدرا کے سامنے معافی مانگنے دو۔ ہم نے اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا، اس پر جھوٹے الزامات لگائے۔ وہ بیچاری تو گھر سے صرف اپنی عزت بچانے نکلی تھی۔ یہ سنتے ہی مراد کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ فوراً ان سب کو اندر لایا۔ سارا قصہ اس کے سامنے کھل کر آ گیا کہ کس طرح شیر دل نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ جب سے وہ شادی ہو کر یہاں آئی تھی، گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ اس کی تائی کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور شیر دل گھر سے سونا وغیرہ چرا کر خود کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے شہر چلا گیا۔ یہ سب جب اس کے تایا اور چچا کو پتہ چلا تو انہیں اپنے ظلم یاد آنے لگے۔ ان کے بچوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، فصل تباہ ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ قرضہ اتنا چڑھا کہ گھر بھی گروی رکھنا پڑا۔ اب انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے سدرا اور اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا وہی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ سدرا بھی ان کے بیچ میں بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سب لوگ معافی مانگ رہے تھے۔ سدرا نے انہیں خاموشی سے معاف کر دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد مراد اس کے پاس آیا۔ مراد کے لہجے میں بہت شرمندگی تھی اور چہرے پر بھی افسوس جھلک رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہر عورت کو اپنی ماں کے تناظر میں دیکھا تھا، اس لیے اسے لگتا تھا کہ عورت ذات بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جب اسے سب کچھ پتہ چلا تو اسے یقین ہو گیا کہ سدرا بالکل بھی بد کردار نہیں ہے، بلکہ وہ تو معصوم تھی۔ اور اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بخار میں مبتلا تھا اور بنا کوئی نفرت اپنے دل میں رکھے سدرا اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس دن ہی ایک نرم سا گوشہ مراد کے دل میں اس کے لیے بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا اور بیجان کے سو جانے کے بعد کچن میں کام کرتی سدرا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ سدرا اس کے اس بدلے رویے پر کافی حیران ہو رہی تھی۔ مراد نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، سدرا اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر حیرت سے مراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے تم میرے ساتھ یہیں پر رہو گے، تم میری اصلی بیوی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نفرت میں میں نے کبھی تمہارا معصوم چہرہ اور دل دیکھا ہی نہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، نہ جانے کب میرا دل تمہارے لیے پگھلنے لگ گیا۔ معصوم سے انداز میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا سدرا کو بہت ہی اچھا لگا۔ اتنا عرصہ اسے مراد کے ساتھ رہتے ہو گیا تھا اور وہ اس کی بہت سی عادات سے واقف ہو گئی تھی۔ عام طور پر وہ ایک سنگ دل انسان نہیں تھا، بس بچپن میں ہوئے ایک واقعے نے اس پر غلط اثر ڈالا تھا۔ اس نے کھلے دل سے مراد کو معاف کیا اور اس کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔